نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ صدق اللہ العظیم۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جہاں اس مہینے میں اور بہت سارے واقعات کا ذکر آتا ہے۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی ہے۔ 22 رجب المرجب یہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول اور مظلوم ترین صحابی رسول ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لایا اور اس کے بعد وہ اتنے اخلاص کے ساتھ اسلام کے ساتھ چلنے لگے کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت ساری نسبتیں انہوں نے حاصل کر لی۔ ایک نسبت تو یہ کہ وہ صحابی رسول بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خادم رسول بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکریٹری رسول بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کاتب وحی بھی بنے، اور ان کو اور کوئی بھی نسبت حاصل نہ ہو تو ان کے لیے یہی نسبت کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے ایمان کو قبول کیا، دل سے تصدیق کر کے اور زبان سے اقرار کر کے، صحابہ کرام وہ ہیں جو مومن بنے، جنہوں نے دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا اور اپنی آنکھوں سے پیغمبر علیہ السلام کا دیدار کیا، تو یہ ان کی بہت بڑی نسبت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام کی زندگی میں دین آگے پھیلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت اسلامی پرچم 9 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلامی پرچم 12 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو اس وقت اسلامی پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر آئے، اور وہ جب دنیا سے گئے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام پیچھے نہیں ہٹا، لیکن یہ سلسلہ آگے بھی نہ بڑھ سکا۔ لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ آگے پھیلا، اور یہ انقلاب آگے پھیلا، اسلام آگے پھیلا، اور یہ اسلامی پرچم 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ جو حضرات کہتے ہیں، جن کا اعتراض ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ دین پر نہیں تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر جو پرچم لہرا رہا تھا وہ کون سا پرچم تھا اور کس کا پرچم تھا؟
آیا وہ دین کے پرچار کا تھا یا کسی اور کا تھا، اور یہ مقابلے کر کے آگے بڑھ رہے تھے، تو ان کے یہ مقابلے کس سے تھے؟ یہ دین کی جو یہ اشاعت کر رہے تھے، کس چیز کی اشاعت کر رہے تھے؟ تو یہ عظیم صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساری نسبتیں ان کو حاصل ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، کاتب قرآن بھی ہیں، اور صالح رسول بھی ہیں، خال المسلمین بھی ہیں۔ عظیم اس لیے ہیں کہ نسبتیں بہت ساری ہیں، اور مظلوم اس لیے ہیں کہ جہاں دشمن کے ان پر وار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی پڑھے لکھے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کے ترازو میں تولتے ہیں، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ تاریخی لوگ نہیں ہیں۔ باقی ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا، باقی ہمیں یہی حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے دشمن اعتراض کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا۔ لیکن اگر تفصیل میں جائیں، اختلاف تھا بھی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف کے بعد صلح ہو گئی۔ جب اختلاف کے بعد صلح ہو جائے تب اختلاف کی بات رہتی نہیں ہے، اور آپس میں صلح ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن جانشین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر صلح کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ حضرت حسن، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان آج کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر کے یہ پیغام دے دیا، تو امت مسلمہ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ حضرت علی و معاویہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، صلح کے بعد ان کے آپس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔